السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا جنت الفردوس چینل پر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو چلیے سب سے پہلے اپنے معمول کے مطابق پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پڑھ لیں۔ آج جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ 12 ربیع اول ہی سے متعلق ہے۔ 12 ربیع اول ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسی تاریخ ہے، شاید کوئی ایسا مسلمان ہو جو 12 ربیع اول کو نہ جانتا ہو، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور 12 ربیع اول اصل ہے کیا، اور اس میں جو ہے بہت سارے ایسے کام جس کو ایک مسلمان پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا شہر کا رہنے والا دیہات کا رہنے والا بہت ایسے کام کرتے ہیں جس کا قرآن اور حدیث سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے کسی عمل سے 12 ربیع اول کے دن کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو یا صحابہ نے کیا ہو، نہ اللہ کا فرمان ہے نہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کوئی چیز ثابت ہے۔ نہ یہ غم کا مہینہ ہے نہ یہ خوشی کا مہینہ ہے۔ خوشی کا مہینہ تو اس لیے نہیں کہیں گے کہ 12 ربیع اول ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 12 ربیع اول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے، بلکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بڑی بڑی جتنی بھی کتابیں ہیں تاریخ کی ہو یا حدیث وغیرہ میں، یہ تفصیل جو ہے بالکل کہیں سے صراحت نہیں ہے کہ 12 ربیع اول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بلکہ اس میں مختلف قول ہے، یعنی سب لوگوں کا جو ہے اس میں کئی ایک بات ہے۔ کسی نے کہا 9 ربیع، کسی نے کہا 8 ربیع اول، کسی نے کہا 9 ربیع اول، کسی نے کہا 11 ربیع اول، کسی نے 13 ربیع اول، بلکہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہ بات بالکل اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع اول ہی کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر، جس گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نوٹ کرنے والا، لکھنے والے، قلم بند کرنے والے کوئی موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، اس سے پہلے جو ہے آپ کے کوئی بھائی بہن نہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئی، آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے، آپ کے چچا بھی انتقال کر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صحیح طور پر لکھنے والے، یاد رکھنے والے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ تو لہٰذا 12 ربیع اول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں، یہ کوئی اپنی طرف سے کہے کہ نہیں 12 ربیع اول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ قرآن میں یا حدیث میں یا تاریخ کی کتابوں میں اپنی طرف سے ایک طرح سے ذاتی ہے، لہذا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 12 ربیع اول کو فکس کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع اول ہی کو پیدا ہوئے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ 12 ربیع اول، چونکہ اس وقت بے شمار اس وقت صحابہ موجود تھے، لہذا یہ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بالکل اپنی جگہ جو ہے بالکل متحقق بات ہے کہ 12 ربیع اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے 12 ربیع اول کو۔ لہذا غم کرنے والے تو کوئی آپ کو ملیں گے نہیں، غم کرنے والے تو کوئی ملیں گے نہیں، لیکن خوشی منانے والے بہت سارے لوگ ملیں گے جو خوشیاں مناتے ہیں۔
جب آپ خوشی مناتے ہیں تو آپ کو غم کو بھی تو یاد کرنا چاہیے کہ آپ غم بھی تو منانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اللہ جانتے تھے، اللہ عالم الغیب تھے، غیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ امت جو ہے ایسا نہ ہو میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی سے متعلق جو ہے آنے والے وقت میں، آنے والے کسی دور میں جو ہے یہ لوگ جو ہے اس دن کو یا تو خوشی کا دن منائیں گے یا تو غمی کا دن منائیں گے۔ اس لیے من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتخاب فرمایا آپ کی آمد کا کہ وہ بھی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا، اور جانے کا بھی جو مہینہ کا انتخاب کیا وہ بھی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا۔ لیکن ولادت میں شک ہے، تاریخ کے اندر اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، اور وفات میں کسی کو شک نہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن، جس کو ہمارے ہاں سوموار کا دن بولتے ہیں، پیر کا دن ربیع الاول کا مہینہ، یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک یاد دہانی کے طور پہ ایک بات آخری میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی کے کس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے 12 ربیع الاول میں اختلاف ہے، اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ 20 ربیع الاول کو 20 اپریل کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بعض نے کہا 21، بعض نے کہا 22، یعنی 20، 21، 22۔ یہاں بھی اختلاف ہے کہ 20 اپریل کی 20 تاریخ تھی یا 21 تھی یا 22 تھی۔ اور اسی طریقے سے سن کے حساب سے جیسے ابھی 2022 چل رہا ہے تو اس وقت جو ہے 571 عیسوی تھا، یعنی یہ جو شمسی تاریخ جس کو انگریزی تاریخ بولتے ہیں تو 571 عیسوی، اور اسی طریقے سے اپریل کا مہینہ تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے نہ یہ مہینہ ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے نہ خوشی کا مہینہ ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کو تہہ دل سے قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، یہی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اگر کوئی متبع سنت ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، ورنہ لاکھ جو ہے جشن منا لے اور عید منا لے، عید میلاد النبی منا لے، دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر شرکیہ اور بدعت والے عمل سے اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ لمبا ہو گیا۔